السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری ایام چل رہے ہیں جو کہ آپ کے علم میں ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عید سے قبل تمام مسلمان ایک عمل خصوصی طور پر کرتے ہیں اور وہ ہے صدقہ فطر کا نکالنا، اس کا ادا کرنا۔ آج چند سوالات لے کر اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس سلسلے میں علم ہو جائے کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، کن لوگوں پر واجب ہیں، کن کو دینا ہے۔ اس طرح کے مختلف مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں بہت ساری عبادات کرنے کا حکم بھی دیا، اور اس مہینے میں سب سے عظیم الشان کام روزہ رکھنے کا بھی حکم اللہ نے عطا فرمایا۔ عوام الناس روزے میں روزہ توڑنے والی چیزوں سے تو بچ جاتی ہیں، لیکن لا یعنی باتیں، لغو باتیں، بیکار باتیں اور ایسی باتیں کہ جس کی وجہ سے روزے میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے، اور ایسے کام جس کی وجہ سے روزے میں کمی اور نقص آ جائے، لوگ بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو وہ کمی، وہ نقص کی تلافی ہو جائے، اس لیے رمضان کے آخر عشرے میں عید سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے صدقہ نکالنے والے کو دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ روزے کی کمی کوتاہی کی تلافی ہو جاتی ہیں، اور دوسرے امت کو جو غریب طبقہ ہے، جو یتیم اور بے کس طبقہ ہے، بے سہارا طبقہ ہے، کہ جن کے پاس عید کے بندوبست کرنے کا ساز و سامان مہیا نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ عید کے دن صدقے فطر کی وجہ سے اپنے عید کا ساز و سامان اور تہوار کا ساز و سامان اور انتظام اور اہتمام کر سکیں۔ اس لیے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے نکال سکتے ہیں، یا تو گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 2 کشمش، اور نمبر 4 کھجور۔ جو، گیہوں، کشمش اور کھجور، جس کو اللہ نے جس اعتبار سے بھی صلاحیت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے استطاعت سے ان چار چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے نکالنے کا اہتمام اور انتظام کریں۔ چونکہ اس وقت ہم نے چار چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا ہے، ہر شہر کے اعتبار سے، ہر ضلع کے اعتبار سے الگ الگ مقداریں طے کی گئی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں آپ اپنے علماء سے معلوم کر لیں کہ جو کتنے دینا ہے، گھیوں کتنے دینا ہے، ایسے ہی کشمش کتنا دینا ہے، ایسے ہی کھجور کتنی دینا ہے، یا ان کی مقدار کتنی بنتی ہے اپنے اعتبار سے، وہ اپنے علماء سے معلوم کر لیں اور اس مقدار کو اپنے اپنے مقامات پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ درخواست یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہی ادا کر دیں تاکہ غریب، یتیم اور مسکین لوگ تمام لوگوں کے ساتھ عید کو اطمینان سے اور خوشحالی کے ساتھ میں منا سکیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ مرد اور عورت، آزاد، غلام، یہاں تک کہ وہ بچہ جو عید الفطر کی نماز سے پہلے دنیا میں آیا ہو، یعنی پیدا ہو، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دینا کس کو ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں، یعنی زکوٰۃ جن کو چلتی ہیں ان کو صدقہ فطر بھی چلتا ہے۔ زکوٰۃ جس کو دی جاتی ہے انہیں صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سلم علاقوں میں، مسلم علاقوں میں، مسلم محلوں میں کچھ افراد سالوں سال سے متعین ہوتے ہیں کہ وہ پورے رمضان میں سحر میں لوگوں کو اٹھاتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بڑا عمدہ کام کرتے ہیں، بڑا فضیلتوں اور بڑا بابرکت کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ آخری ایام میں لوگ، اکثر محلے کے لوگ انہیں صدقہ فطر دے دیتے ہیں اور وہ پھر
اتنی وافر مقدار میں، اتنی اچھی خاصی تعداد کی مقدار میں تھیلوں میں وہ بھر بھر کر صدقہ فطر لے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ امیر بن چکے ہیں اور ان کے اوپر خود صدقہ فطر واجب ہو چکا ہے۔ تو اس طرف آپ کو توجہ دلانی ہے کہ وہ آپ کو اٹھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ مستحق ہے تو ایک دو افراد نے دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، بقیہ افراد کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو ہدیہ دے، ان کو گفٹ دے، ان کو کپڑے دے، ان کو پیسے دے، عید کا ساز و سامان دے، لیکن صدقہ فطر پورے ملا کر اگر دے دیتے ہیں اور اگر وہی اس بات کا حقدار بن جاتا ہے کہ اس پر واجب ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ 4 مسائل صدقہ فطر کے متعلق آپ کے درمیان میں وقت سے پہلے اس لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ 2-3 دن قبل ہی اپنے صدقات کو نکال لے تاکہ مستحق تک وہ پہنچ جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔